بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمری تاریخ یعنی کہ آج وہ اسلامی تاریخ سے مشہور ہے، لوگوں میں اسلامی تاریخ مشہور و معروف ہے، لیکن در حقیقت وہ قمری تاریخ ہے۔ قمری تاریخ کا جو سال ہے اس کا آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، اور قمری تاریخ کی ابتدا ماہ محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ تو ماہ ذی الحجہ ابھی ہمارے سامنے سے رخصت ہوا اور نیا سال داخل ہو چکا ہے۔ تو ماہ ذی الحجہ کے آخری 4-5 دن اور ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اس سے میری مراد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یعنی اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ کوئی اور بھی نبی آئے اس دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا تو اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن اگر آتا تو وہ حضرت عمر ہوتا۔ اتنی بڑی بشارت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ وہ شخصیت تھی جو 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ پر حکومت کرنے والے بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے۔ 22 لاکھ مربع میل یعنی اسکوائر بالکل۔ تو مکہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چاروں طرف 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کرتے تھے، یعنی 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ، جو تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اتنے بڑے خطے کے مالک اور اتنے بڑے خطے کے بادشاہ جب وہ فجر کی نماز میں ہیں اور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، تو ان سے بغض اور کینہ رکھنے والا ابو لولو، یہ ابو لولو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض اور کینہ رکھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر اپنے آقا یعنی وہ حضرت مغیرہ کے غلام، تو حضرت مغیرہ کے بارے میں شکایت کی کہ وہ 100 دینار مجھ سے ماہانہ طلب کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیا کیا چیز جانتے ہو؟ تو انہوں نے ایک لمبی چوڑی لسٹ سنائی کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب تم اتنے ماہر ہو، اتنا سب کچھ جانتے ہو، تو 100 دینار تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لہذا تم 100 دینار دے دیا کرو۔ تو اس دن سے اس نے اپنے دل میں کینہ اور بغض پال رکھا تھا، اور اس نے سوچا کہ میں ضرور حضرت عمر کو شہید کروں گا۔ چنانچہ فجر کی نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے ہیں، اور وہ پہلے سے مسجد میں، چونکہ پہلے مسجدوں میں لائٹیں نہیں تھی، اندھیرا ہوا کرتا تھا، اور فجر کے وقت میں وہ پہلے سے مسجد کے ممبر کے پاس چھپ گیا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کہا تو اس نے فوراً خنجر سے وار کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں 4 یا 5 بار اس نے گھونپا ہے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گر گئے۔ لیکن یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز نہیں توڑی۔ اسی حالت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھا دیا، اشارہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ صحابہ میں خلبلی مچ گئی کہ نماز پڑھا رہے تھے حضرت عمر، آواز کیوں بدل گئی؟ جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندھے پڑے ہیں اور پیٹ سے خون بہہ رہا ہے، یعنی پیٹ میں خنجر بھونکا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر ان کے حجرے میں لایا گیا اور ان کو بہت علاج کرایا گیا۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کچھ کھاتے تھے وہ پیٹ کے راستے سے، آنت کے راستے سے وہ نکل جاتا تھا، نہ کوئی کھانا رہتا تھا، نہ کوئی پینے کی چیز، وہ نکل جاتا تھا۔
اس طرح مسلسل 26 یا 27 ذی الحجہ یعنی سال کا آخر ذی الحجہ جس میں قربانی ہوتا ہے اور جس میں حج کا مہینہ ہوتا ہے، تو آخری ذی الحجہ یعنی 26 یا 27 تاریخ کو ان پر یہ حملہ ہوا ہے اور 3 یا 4 دن تک وہ حیات رہے، اور آخری دن یعنی 1 محرم الحرام کو انہیں یقین ہو گیا کہ اب ممکن نہیں ہے کہ حیات باقی رہے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یعنی اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ روضہ اقدس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے پہلو میں مجھے بھی دفن ہونے کی اجازت دے دے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود رو رہی تھی۔ جب انہیں خبر ملی کہ حضرت عمر کو خنجر مارا گیا ہے تو حضرت عائشہ خود بہت غمگین تھی۔ حضرت اماں عائشہ سے کہا کہ حضرت عمر نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تو روضہ اقدس کے پہلو میں مدفون ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن چونکہ میں حضرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، حضرت عمر کا ایک بڑا مقام ہے، لہذا میں یہ جگہ خالی کر دوں گی اور حضرت عمر کو یہاں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر واپس آئے، واپس آنے کے بعد کہا خوشخبری ہو آپ کو اجازت مل گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں ابھی اجازت نہیں ملی، ابھی چونکہ انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ حکومت حاکم ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ بادشاہ ہیں، تو کہیں حکومت کے خوف سے انہوں نے ہاں نہ کہہ دیا ہو، لہٰذا جب میری روح نکل جائے میرے جنازے کو لے جانا اور دوبارہ ان سے اجازت لینا، اگر وہ اجازت دے دیں تو وہاں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں لے جا کر مجھے دفن کر دینا۔ اور پورے گھبرائے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ حضرت علی نے کہا اے عمر کیا بات ہے، موت سے گھبرا گئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے میں اس سے ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ ایسی شخصیت کا حال ہے جن کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر نبی بنانے کا ارادہ ہوتا اللہ تعالیٰ کو تو وہ حضرت عمر کو بناتے۔ اسی طرح حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ حضرت عمر کی تو وہ شخصیت تھی کہ حضرت عمر کا نام سن کر قیصر و کسریٰ یعنی کہ روم اور فارس کے بادشاہ بھی لرز جاتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے۔ یہ وہ شخصیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جو بیت المقدس کو فتح کرنے والے تھے، لیکن موت کے وقت میں ان کی یہ حالت کہ پتہ نہیں موت کے بعد والی زندگی میں کیا ہوگا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں نے کیا کمایا اور کیا کھویا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس جواب کو سن کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابو بکر اور عمر جنت کے بزرگوں کے سردار ہوں گے، یعنی بڑے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا تم گواہی دو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بھی گواہی دوں گا اور میرا بیٹا یعنی حضرت حسن ساتھ تھے یہ بھی گواہی دے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں ابو آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ کا سر میری گود میں زمین پر کیسے رکھ دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں یہ میرا حکم ہے، تم میرے چہرے کو زمین پر رکھ دو۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے سر کو چہرے مبارک کو زمین پر رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چہرہ زمین میں رگڑ رہے ہیں اور رگڑ کر کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ عمر تیری ہلاکت ہو، عمر تیری ہلاکت ہو، اگر آج تیرے پروردگار نے مغفرت نہیں کی تو ہلاک ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ بتائیں موت کے وقت اللہ کا اتنا خوف اور موت کے وقت میں اللہ کو یاد کرنا اور کہنا کہ اگر تیرے پروردگار نے تجھے نہیں بخشا تو ہلاک ہو گیا اور برباد ہو گیا۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے کہ 26 یا 27 کو ان پر حملہ ہوا اور 3-4 دن بیمار رہے۔ مسلسل علالت کے بعد 1 محرم الحرام کو اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے پاس جب جنازے لے کر پہنچے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوبارہ اجازت لی گئی۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد مبارک کے پہلو میں لیٹ گئے۔ آج بھی وہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اس پورے واقعے میں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی حالت میں جب ان پر خنجر مارا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے تو انہوں نے نماز نہیں توڑی، نماز کو ختم نہیں کیا، بلکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے بڑھا دیا۔ تو پتہ چلا کہ اس وقت جب کہ جان جانے والی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں توڑی بلکہ نماز کو مکمل کرنے کا حکم دیا۔ آپ بتائیں کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم صحابہ کے نام لیوا ہیں، انبیاء کرام کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، اور ہم نمازوں سے کتنی دور ہیں۔ اسی طرح سال کا اختتام اور سال کی ابتدا یہ قربانی سے ہو رہا ہے، یعنی قربانی سے ہی سال ختم اور قربانی سے ہی سال کی شروعات ہو رہی ہے۔ ذی الحجہ میں 10 ذی الحجہ کو قربانی کا عمل جو مسلمانوں پر واجب ہے، یہ ایک قربانی تو وہ ہے، ساتھ ساتھ ذی الحجہ کے 26 یا 27 تاریخ کو آپ پر حملہ ہوا تو اتنی بڑی شخصیت قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، اور وہ 1 محرم الحرام کو ان کی روح نکل گئی اور انہیں دفن کیا گیا۔ تو سال کا اختتام اور سال کی ابتدا میں اتنی بڑی قربانی ہوئی ہے۔ تو اور ساتھ ساتھ 10 محرم الحرام کو نواسے رسول بھی شہید ہوئے، ان کی قربانی ہوئی ہے۔ تو بتائیں، سال ختم ہو رہا ہے تو بھی ہمیں پیغام دے رہا ہے، سال کی شروعات ہو رہی ہے تو بھی ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ قربانی دو، قربانی بغیر قربانی کے کچھ نہیں ملتا۔ انسان جب قربانی دیتا ہے تو اسے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ہم نہ اللہ کی خاطر فجر کے وقت تھوڑی سی نیند کی قربانی دیں، ہم اللہ کے خاطر ظہر کے وقت تھوڑی سے کام کاج کے مشغولیات کی قربانی دیں، ہم اللہ کے خاطر عصر کے وقت تھوڑا وقت نکالیں، ہم اللہ کی خاطر مغرب کے وقت تھوڑا وقت نکالیں، اور اللہ کی خاطر ہم عشاء کے وقت میں تھوڑا وقت نکالیں۔ اسی طرح ہم قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، علماء کے پاس جائیں۔ اتنی سی قربانی اگر ہم نہیں دے سکتے، جن کے ہم نام لیوا ہیں انہوں نے تو اپنی جانیں دے دی، انہوں نے نماز کو ترک نہیں کیا، تو آپ بتائیں ہم ان کے پیروکار ہیں اور وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ قربانی، ہمیں قربانی دینا ہے۔ اب محرم کا مہینہ آیا ہے تو اب نیا سال جو آیا ہے، اس نئے سال میں ہم ثابت کر دیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت حسن اور حضرت حسین کے ماننے والے ہیں، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، ہم اپنے کم سے کم وقت کی قربانی دیں گے، اپنے مال کی قربانی دیں گے، اپنے محنت کی قربانی دیں گے، اپنی نیند کی قربانی دیں گے، کچھ اپنے محبوب چیزوں کی قربانی دیں گے، اور دین سیکھیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ نے وسعت دی ہے تو زکوٰۃ دیں گے۔ اس طرح سے جا کر کے دین ہم تک آیا ہے تو ہم اس دین کو باقی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔